السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے اسپیشلی قربانی کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک صحیح حدیث سے بھی اسپیشلی فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ فوت شدگان کی طرف سے اسپیشلی قربانی کرنے کے قائل ہیں، ان کی دلیل ایک تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم ساری زندگی میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا، اور وہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے۔ علماء سب جانتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ دوسرا جس روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے، تو امت کے اندر چونکہ زندہ بھی ہیں، فوت شدگان بھی ہیں، تو سارے آ جاتے ہیں، تو لہذا ثابت ہوا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اہل انصاف اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے اندر آپ اپنی پوری فیملی، زندہ مردہ، سب کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی کوئی جانور فوت شدگان کی طرف سے قربان کرنا وہ اس روایت سے دلیل نہیں نکلتی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے فوت شدگان کی طرف سے اسپیشلی قربانی جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہو۔ تو اس لیے اسپیشلی فوت شدگان کی طرف سے کوئی جانور کی ذکر قربان کرنا یہ چونکہ شریعت اسلامیہ میں ایک صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ جب اپنی قربانی کریں گے تو جو آپ کی قربانی کا ثواب ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے والدین کو بھی پہنچے گا، کیونکہ والدین اپنی نیک اولاد کے ہر نیک عمل میں انشاءاللہ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صدقہ جاریہ بنایا ہے نیک اولاد کو والدین کے لیے، تو اولاد کی ہر جو نیکی ہے، وہ چاہے قربانی ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، وہ والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ تو جب اس کا اجر و ثواب والدین کو پہنچتا ہے تو پھر اسپیشلی ان کی طرف سے قربانی کرنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، جبکہ